حضرت زین العابدین جن کو ہمارے معاشرے کے اندر بیمار کربلا کا لقب دیا جاتا ہے، ان کو ان کی باندی اور لونڈی جو ہے وہ وضو کروا رہی تھی۔ وضو کرواتے ہوئے لوٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور حضرت زین العابدین کے چہرے کے اوپر ہلکا سا زخم بھی آیا۔ حضرت زین العابدین نے چہرہ اٹھا کر ابھی اس لونڈی کی طرف دیکھا ہی تھا تو وہ دیکھ کر آگے سے کہنے لگی والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ حضرت زین العابدین غصے کو پی گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب اس نے وضو کروانا شروع کیا، آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ وہ کہنے لگے میں نے تم کو معاف کر دیا۔ پھر فرمانے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ حضرت زین العابدین فرمانے لگے جا، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے۔ ایک بڑا اچھا طریقہ جو حدیث رسول کے اندر بیان کیا گیا، قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر کوشش کریں لوگوں سے احسان کریں، لوگوں سے نیکی کریں، ہاں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں۔ تو ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں کہ بندہ مومن، بندہ مسلمان اس طرح کی زندگی گزارے کہ جب بھی کسی دوست کے ساتھ پالا پڑے، کسی دوست کے ساتھ جو ہے واسطہ پڑے، تو وہ دوست یہ محسوس کرے کہ یار یہ گویا کہ میرا غلام ہے، یا بندہ اس کا غلام بن کر رہے، اور اپنی زبان کے اندر اتنی شیرینی اور مٹھاس پیدا کرے کہ اپنی زبان اور اپنی اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، لوگوں کو اپنا قریب بنا لے۔ بعض کتابوں کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے انسان جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات بنائی، لوگ پیسے خرچ کر غلاموں کو خریدتے ہیں، لیکن اچھائیاں اپنا کر، بلائیوں کو اپنا کر لوگوں کے دلوں کو خریدنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے، لوگوں سے احسان اور نیکی کی جائے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اچھا لباس پہننا، اچھا حلیہ بنا کر رہنا، صاف ستھرے بن کر رہنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ لیکن اچھا لباس پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات لوگ لٹھا کرنڈی یا یہ بوسکی کا سوٹ پہن کے اپنے اندر تکبر، غرور، تمکنت اور گھمنڈ سا محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک موقع کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت، ایسا بندہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا۔ ایک صحابی رسول، ایک نوجوان ڈرتے ڈرتے جو ہے اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بڑا شوق ہے، میں اچھے سے اچھا لباس پہنوں اور خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنوں اور جوتے بھی اچھے پہنوں، کیا اچھا لباس پہننا، کیا صاف ستھرا لباس پہننا اور اچھا جوتا پہننا یہ بھی تکبر کے اندر شامل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو انسان کو، بندے کو، مسلمان کو نعمت دی ہو وہ اس کے اوپر نظر بھی آنی چاہیے۔ یعنی ایک بندہ اگر 30-40 ہزار روپے ایک دن کا کماتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا لباس پہننا، اچھا حلیہ بنانا یہ منع نہیں ہے شریعت کے اندر، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ نوجوان جو صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے مجھ کو وہ نوجوان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں، فرمانے لگے کہ امام محمد بن حنبل سے بڑھ کر میں نے کوئی صاف ستھرے لباس والا اور اپنے سر کے بالوں کو سنوارنے والا اور اپنی داڑھی کے بالوں کو سنوارنے والا میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت امام محمد بن حنبل اپنا لباس بھی صاف ستھرا رکھتے تھے، اپنی داڑھی کو بھی سنوار کے رکھتے تھے، اپنے بالوں کو بھی سنوار کے رکھتے تھے۔ جب آپ کا لباس اچھا ہوگا، آپ نے خوشبو لگائی ہوگی اور آپ ایک اچھی پرسنالٹی اور شخصیت کے مالک نظر آئیں گے، آٹومیٹیکلی لوگوں کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ تیسرا کلیہ اور اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی محفل کے اندر بیٹھیں، مجلس کے اندر بیٹھیں، تو اس محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، چاہے وہ مسجد کی محفل ہے، چاہے کسی دکان کی محفل ہے، چاہے کسی تعزیت کی محفل ہے۔ اگر کوئی 2-4 بندے بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو کاٹیں نہیں، ان کی بات کو ٹوکیں نہیں۔ بیچ میں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ڈائلاگ چلتا ہے، کہتے ہیں سوری میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ کر دیا، یعنی بات بھی ان کی کاٹ دی، انٹرپٹ بھی کر دیا اور بڑے احسن انداز کے ساتھ ان کو کہہ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو سنت طیبہ ہے، آپ کی جو حیات طیبہ ہمیں بتلاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بندے کی بات کو کاٹا نہیں کرتے تھے، ٹوکا نہیں کرتے تھے، اس کی بات کو غور کے ساتھ سنتے تھے۔ حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، احادیث کے اندر آپ کا بڑا نام روشن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی اپنے بھائی، کسی دوست احباب سے بات سنتا
تو میں اتنے غور سے اتنے مگن ہو کے بات سنا کرتا تھا، چاہے وہ بات میں نے 100 دفعہ سن رکھی ہوتی تھی، میں یوں محسوس کرواتا تھا یہ بات میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ایک بات میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، لیکن جب میں کسی بندے سے سنتا تھا تو میں اتنے تجسس اور شوق اور محبت اور معدت کے ساتھ سنتا تھا کہ سنانے والا یہ سمجھے کہ یہ پہلی دفعہ بات سن رہا ہے۔ آج ہمارے مذہبی ماحول کے اندر یہ ایک بڑا تاثر پایا جاتا ہے، لوگوں نے ایک مسئلہ ایک حدیث ایک دفعہ سنی ہو، دوسری دفعہ مولانا صاحب بیان کرنی شروع کر دیں، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث رسول ہو، قرآن پاک کی آیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو، آپ کا فعل ہو، آپ کا قول ہو، جتنی مرتبہ آپ سنیں گے اتنی مرتبہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کے دل کے اندر محبت بھی بڑھے گی۔ اور چوتھا سب سے بڑا جو کلیہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنا اور محبت کا اظہار کرنا۔ اگر ایک مسلمان کو، بندہ مومن کو دوسرے بندہ مومن سے محبت ہو جاتی ہے تو دل میں نہ رکھے، اس کو بتلائے کہ یار میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، یہ پیار محبت وہ والی نہیں ہے جو فیس بک کے اوپر چلتی ہے، یہ دینی محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کی بنیاد دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، محبت مصطفیٰ کے اوپر رکھی جاتی ہے، یہ وہ والی محبت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جامع صغیر کے اندر، ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی، دوست کی محبت پیدا ہو جائے، پھر اس کو دل میں چھپا کے نہ رکھو، اس کے گھر چل کر جاؤ، اس سے بتاؤ کہ یار مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے، اور محبت دین کی وجہ سے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی وجہ سے ہونی چاہیے، کسی کی شہرت کی وجہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے حسن کی وجہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے، کسی خاص مقصد کے لیے، مطلب کے لیے، غرض کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، تم اتنی دیر تک ایمان تمہارا مکمل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی نہ شروع کر دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب تھوڑا غور کے ساتھ بات کو سنا تو عرض کی اللہ کے رسول پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اذا فعلتموہ، جب تم اس کو جو ہے اپنے اندر پیدا کرو، تحابب، تمہارے اندر پیار پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اخوت پیدا ہو جائے، معدت پیدا ہو جائے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے نا۔ فرمایا فسلموا بینکم، آپس میں السلام علیکم کو عام کر دو۔ تو میرے بھائیو نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، دعائیں کریں، لیکن کوشش کریں آپ مسجد کے دروازے پہ آئیں، آپ شادی ہال کے دروازے پہ آئیں، آپ سڑک میں مل جائیں یا آپ راستے میں مل جائیں، آپ کوشش کریں میں نے پہل کرنی ہے السلام علیکم کہنے میں، پھر اس کو آزما کر دیکھیں کہ کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، کتنی لوگوں کے اندر آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔